پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چند سال سے جو ایک نیا رجحان سامنے آیا ہے، خواتین خودکش بمبار۔ اور یہ بچیاں جو ہوتی ہیں یہ پڑھی لکھی بھی ہیں اور بعض تو لوور مڈل کلاس ان کا تعلق ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سے عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ بچیاں جو ہیں تخریب کار ذہن جو ہیں یا جو دہشت گرد ہیں ان کو استعمال کر پاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف دفاعی تجزیہ کار محترم وقار حسن صاحب، بریگیڈیئر وقار حسن صاحب ریٹائرڈ۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کے عوامل ہیں۔ وقار صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ تربت سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تازہ ترین گرفتاری ہوئی اور ان کو پھر پیش بھی کیا گیا، عدیلہ صاحبہ ان کا نام ہے، اور اس پہ انہوں نے کافی جو ہیں آنکھیں کھولنے والے انکشافات کی کہ کس طرح سے ٹریننگ کیمپس میں بچیوں کو لے کے جایا جاتا ہے، نوجوان لڑکیوں کو ان کی تربیت ہوتی ہے۔ کیا فیکٹرز ہیں کہ جس کی بنا پر یہ جو دہشت گردوں کا بیانیہ ہے وہ اتنا کہتے ہیں کارگر ثابت ہوتا ہے نئے ذہنوں پر، نوجوان ذہنوں پر؟ جی I think اس جو اینٹی اسٹیٹ موومنٹ چل رہی ہے بلوچستان میں، اس کے دو پہلو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ایک تو کائنیٹک ہے جس میں ٹیررزم ہے، اور دوسرا اس کی سپورٹ میں آپ کہہ لیں کہ انفارمیشن ڈومین میں یا نیریٹو بلڈنگ پہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں اس کو ایک خاتون ہی لیڈ کر رہی ہیں آج کل، مارن جو ہے لانگو جو ہے، اور پچھلے دنوں وہ گئی ہوئی تھی ناروے بھی، آئی ایم شیور وہاں سے کسی نہ کسی این جی او سے رابطہ کیا ہے کہ جا کے کیوس کریٹ کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے سردار تھے جو آلریڈی ابھی بھی آپ کہہ لیں کسی حد تک افیکٹو ہیں، لائک ہربیار مری ہے یا برامدہ بکٹی ہے، دونوں تنظیمیں چلاتے ہیں۔ ایک ان کی میگا ریڈنڈنسی کریٹ ہوئی ہے کہ جو ہوسٹل ایجنسی سمجھتی ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر رہے تھے، دین یو فائنڈ مڈل کلاس۔ النظر بلوچ، گلزار بم شمبے نے لاسٹ ایئر سرنڈر کیا، صفات بنگل صحیح ہے، اس میں کچھ جرنلسٹ ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز کو بھی یوز کرتے ہیں جو سب نیسٹس گروپ ہیں۔ ابھی خواتین والا آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ فرسٹ ٹائم سامنے آیا ہے، اور مینلی اٹ از ٹو شو، کراچی میں بھی آپ کو یاد ہوگا ایک سوئسائڈ اٹیک ہوا تھا کہ خواتین جو پبلی دس از وائڈ اسپریڈ، لیکن اس کے اندر آئی تھنک دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو فزیکل انڈوکٹرینیشن ہے، دوسرا آپ کو پتا ہوگا آج کل کیمیکلز اور انجیکشنز ہیں اس طرح کے کہ آئی تھنک کافی سارے کام اس طرح کے کروائے جا سکتے ہیں، ڈرگز ہیں، اور ٹائمز کو ابھی جو انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے کہ جو ان کو سبز باغ دکھائے گئے، شی واز لیٹس سے ٹیکن ٹو ہلز اور ماؤنٹنز، لیکن وہاں پہ دیکھا کس طریقے سے مسٹریٹ کیا جا رہا تھا، مینلی دے آر گوئنگ ٹو یوٹیلائز، اور یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جو دہشت گرد تنظیمیں سب نیشنل بلوچستان میں ان کا جو کارڈر ہے وہ بھی کافی اس نے سفر کیا ہے، کافی ان کو ٹھکانے لگایا ہے، تو میں بھی خواتین والا بھی چیز سامنے لائی گئی ہے۔ دس از انفارچونیٹ، لیکن آئی تھنک جو ان کے ڈسکلوجرز ہیں، پھر فیملیز کا رول آ جاتا ہے کہ پیرنٹس کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یونیورسٹی جاتی نہیں، لائک یہ نرس تھیں اور مطلب شی واز ورکنگ فار WHO کے لیے بھی کام کیا، تو پڑھی لکھی خاتون ہے، تو ان کو سامنے لا کے میرے خیال ایک تو یہ بیانیہ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ پھر ہوسٹل ایجنسیز آپ کو پتہ ہے دو سوال ابھرتے ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ سیگمنٹ کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ آپ نے کہا مارنگ بلوچ صاحبہ کا آپ نے تذکرہ کیا، اور مگر وہ جو اس کے بارے میں عام تاثر یہی ہے کہ مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں وہ تو ایک پرامن جد و جہد کر رہی ہیں، اور وہ جو گمشدہ افراد کے متعلق ہے اس کے حوالے سے ایک کہتے ہیں نا پرامن احتجاج کرتی ہیں یا جلوس نکالتی ہیں، تو ان کو جوڑ دینا کہاں تک جائز ہے کہ وہ جو ان تنظیموں کے ساتھ جو کہ مسلح جو ہے کام کر رہی ہیں، جو دہشت گردی کر رہی ہیں؟ آپ کے خیال میں اس سے مطلب ہے کہ جن لوگوں سے بات چیت ہو سکتی ہے کہ جو لوگ اب تک لیگل طور پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو آپ لوگ ادھر دھکیل نہیں دیتے جب ہم لوگ یہ بیانیہ ہماری طرف سے اسٹیٹ کی طرف سے آتا ہے کہ جی وہ بھی جو ہیں دہشت گردی میں ملوث ہیں؟ جی اس میں آئی تھنک ثبوت بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون ایران میں جب پاکستان کی کھٹ پٹ ہوئی تھی تو اسٹرائکس کی، تو وہاں پہ جو لوگ مارے گئے تھے اس کو اون کیا تھا، اور یہ کافی سارے آئی تھنک شواہد سامنے آئے ہیں کہ جو ان کے جلسوں میں لڑکے ایکٹیوسٹ تھے، they were then later on found to be either missing person یا وہ جو ہے مارے گئے دہشت گردی میں۔ تو اس کا یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آئی تھنک دس از بیسیکلی بینگ اسٹیٹ بنا رہی نیٹ۔ دوسرا مسنگ پرسن کی جو ہے نا، آلدو میرے خیال میں ایک مسنگ پرسن بھی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا انالیسس ضرور کریں۔ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ۔ امریکہ میں 6 لاکھ مسنگ پرسن ہوتا ہے ہر سال، اور 1 لاکھ وہ کہتے ہیں جی کہ اٹ کانٹ بی ٹریسڈ، اینڈ 1 لاکھ از ریٹن آف، ایجنسیاں اٹھاتی ہیں، لوگ ٹرانزٹ میں مارے جاتے ہیں یا وٹ ایور۔ بھارت میں 3,70,000 14,000 بچے کشمیر سے اٹھائے گئے، کوئی پتہ نہیں۔ ایران میں آپ جا کے دیکھ لیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اٹس اسپیسیفک ٹو بلوچستان، یہاں پہ جو ریپورٹڈ آئی تھنک دے آر لیس دین۔ میرا ایک سوال یہ کہ ہمیں بطور پاکستانی فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ بیانیے کی لڑائی میں ظاہر ہے کہ جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں ان کا انفراسٹرکچر ریاست کے مقابلے میں یا ہمارا جو منسٹری میڈیا چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہی ہے،
وہ بہت مطلب مختصر ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ جو ہیں ذہنوں پہ اثر انداز ہو پاتے ہیں اور جو ایک ریاستی وہ ہے کوششیں ہیں یا وہ کوششیں جو پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہیں اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی اور گورنمنٹ کا بھی وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی؟ آئی تھنک اس میں میڈیا کا بھی رول ہے, آئی وڈ سے اسٹیٹ کا بھی ہے, چاہے گورنمنٹ آف بلوچستان ہے کہ آپ کیوں نہیں پروجیکٹ کر سکے, ڈیولپمنٹ ہے. میں صرف مثال دوں گا, جسٹ ٹیک ایگزامپل آف اینی چینل, اپنے چینل کتنے پروگرام کیے ہوں گے بلوچستان پہ سے. مینلی اٹ از جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے, جس طرح کی پریس کانفرنس آ گئی, خدا نہ خاصا ٹیررسٹ اٹیک ہو گیا, بٹ ڈیفینیٹلی 1 کروڑ سے زیادہ آبادی بلوچستان میں, بڑا کچھ ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ بھی ہے, ان کے ایشوز بھی ہیں ڈیفینیٹلی. یوتھ کے یہ جو آئی وڈ سے ڈسنفرنچائز ہوا, اس کے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ شاید جو ہے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ آگے ڈیلیور نہیں کر سک رہے. آگے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, یو ہیو 2-3 سال میں یو ہیو ہیوج تھنگس کمنگ اپ, لائک فیز 2 آف سی پیک ہے, وادر پورٹ ہے, پلس ریکوڈک ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ عام آدمیوں تک, عام عوام تک نہ پہنچے جب تک بڑا مسئلہ رہتا ہے. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے, میں اپنے سمجھنے کے لیے چاہ رہا ہوں, آپ کی وسعت سے ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین بھی سمجھیں, کہ میری کچھ مطلب ہے بلوچ رہنماؤں سے بات ہوئی, وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی ہوا یہ کہ جو آخری الیکشنز ہوئے تھے اس میں جو لیجیٹمیٹ پولیٹیکل فورسز تھیں, نیشنلسٹ پولیٹیکل فورسز, نیشنل پارٹی ہوئی, مینگل صاحب کی پارٹی ہوئی, ان کے لوگ جو ہیں وہ متنازع طریقے سے وہ ہار گئے, ہروا دیے گئے. ہوتی ہے ہمارے جیسے ملکوں میں صورتحال. اس کے بعد سے جو وہ لوگ جو کہتے ہیں نا وفاقی سیاست کرتے تھے, ان میں سے بھی بہت سے لوگ جو ہیں مایوس ہو کے جی ہمارے لیے قانونی آئینی راستے بند ہو رہے ہیں, تو وہ انتہا پسندوں کی طرف جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں کیا ریاست کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت نہیں کچھ چیزوں کو, کہ جی یہ جو لوگوں میں پروپیگنڈے ہی چلیں صحیح, اس پروپیگنڈے کو زائل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کریں کہ جناب لوگ جو ہیں اس طرح نہ بھٹکیں, کیونکہ ذمہ داری تو ریاست کی زیادہ ہے جناب. اس میں ڈیموگرافکس آپ دیکھیں نا, آپ پچھلے بشک 5 الیکشن اٹھا لیں, بائی اینڈ لارج دس از واٹ کمز, لائک یو ہیو اباؤٹ 44% پشتون ہے, پھر براویز اور وہ ہیں بلوچ ہیں, مکرانی ہیں, ہزارات ہیں. اور یہی آئی تھنک اسمبلی کی کانفیگریشن. مزے کی بات ہے, دیر ہارڈلی اینی اپوزیشن. بلوچستان میں تو اگر لیٹ سے 40 سے اوپر سیٹیں ہیں تو سارے کے سارے منسٹر ہوتے ہیں. اور ابھی اگر کوئی میجر شفٹ آئی ہے, لیٹ سے پہلے سب نیشنلسٹ یا نیشنل پارٹیاں زیادہ لیتی رہی ہیں, تو پھر آپ بتائیں, بٹ بائی اینڈ لارج وہی لوگ ہیں, مطلب اس میں سردار بھی ہیں, اس کے علاوہ جو انفلوئنشل ہیں. تو میرے خیال میں اس کا تھوڑا سا زیادہ بنایا گیا ہے نیریٹو, کہ یہ شاید ان کو ڈسنفرنچائز کیا گیا ہے. بائی اینڈ لارج سیم کمپوزیشن. اگر ایک بگٹی جو ہے باہر بیٹھ کے لیٹس رامدہ بگٹی ہے, دین یو ہیو بگٹی رولنگ بلوچستان. درست. وقار صاحب, یہ بلوچستان ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ جس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے, اس کے اوپر مزید ہم بات کریں گے. لیکن اصل بات یہ کہ جی بلوچستان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بھی ضرورت ہے, اور وہاں کے لوگوں کی جو لیجیٹمیٹ شکایات ہیں ان کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہاں پہ ہم لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو ہم کچھ بات کریں گے کراچی کی ٹینکر مافیا کی, کہ وہ کس طرح سے شہریوں کو لوٹنے کے لیے آزاد ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.